نے جو نا چند دن پہلے ایک نا کلپ چڑھایا تھا یوٹیوب کے اوپر. اس میں کلپ میں نہیں چڑھاتا بھائی, کلپ لوگ چلاتے ہیں, میں صرف یہاں پہ فل پروگرام کرتا ہوں. کلپ میرا کام نہیں ہوتا. لوگ اس میں بہت سارے لوگ غلط بھی کاٹتے ہیں نا. آپ کے چینل پہ آیا تھا, آپ کے چینل پہ آیا تھا جناب, آپ کے چینل پہ آیا تھا. میرے چینل پہ بھی جو کلپ بنتے ہیں میں خود نہیں بناتا, وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. بہت دفعہ ان سے غلطی ہوتی ہے, بات جس جگہ سے کاٹنی ہوتی ہے نہیں کاٹتے وہاں سے. یعنی میری بات کو کامل ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ بنا لیتے ہیں. عرض یہ ہے کامل جو بھی بات کیا سمجھنا ہو نا, میں لوگوں سے میرا عرض ہے کہ کامل جو بھی بات سمجھنا ہو میرے فل اسپیچ کو دیکھ لیں اس موضوع پر, ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا وہ جہاں کلپ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں اس میں نہیں ہوتی. جی ہاں, تفصیلات نہیں ہوتی اس میں. جی سر بولیں. آپ سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک جو اصول حدیث ہیں یا حدیث کی جانچ پرکھ کے جو ہیں اصول اور ضوابط, اس کے متعلق یہ سوال کیا تھا کسی نے آپ سے, اور آپ نے جو نا اہل سنت کے اصول حدیث یا مصطلح وغیرہ کے حوالے سے رد کرتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ان کے اصول جو نا وہ درست نہیں ہے, فلاں فلاں فلاں, آپ نے بہت کچھ کہا تھا. اور اس حوالے سے آپ نے تاریخ بغداد کی نا حوالے سے علی بن مدینی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا تھا آپ نے, شاید یاد ہو آپ کو. اوکے جی بالکل یاد ہے, جی بالکل یاد ہے. پیسے دیکھے ابن ابی داؤد سجستانی کے متعلق اس وقت وہاں پہ جو محنت چل رہی تھی, محنت کے معاملے میں اس نے پیسے لے کے اس نے ایک راوی کی اس نے تضعیف کی تھی. جی ہاں جی, یہ ابن ابی داؤد سجستانی تھے. یہ ابن ابی داؤد سجستانی, ابن ابی داؤد سجستانی تھے. یہ ابن ابی داؤد سجستانی نے, ابن ابی داؤد سجستانی بنی عباس کے دربار میں کام کرتے تھے. انہوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس حدیث کی تضعیف کرو, اس نے تضعیف نہیں کیا. تو بعد میں اس کو پیسے ہدایہ جب ملے تو اس نے تضعیف کر دی. یہ امام ابو داؤد کے بیٹے تھے, ابن ابی داؤد سجستانی تھے. جی ہاں, یعنی امام ابو داؤد جو صاحب سنن ہے, سنن ابو داؤد, اس کے بیٹے تھے نا یہ. جی ہاں بالکل اس کے بیٹے. ہاں اللہ یار صاحب اسی بات اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاں جی دیکھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے. علی ابن آپ مانتے ہیں کہ علی ابن المدینی نے پیسے لے کر ایک ثقہ راوی کی اس نے تضعیف کیا. اللہ یار صاحب آپ کو آج انشاءاللہ اس مکمل واقعے کا آپ کو نا بتاؤں گا. آپ کو جس طرح 2 جمع 2 4 ہوتا ہے نا, آپ کو میں اس کا مکمل اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا, اور آپ کی غلطیاں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں. اس حوالے سے آپ نے سب سے پہلے دیکھیں بھائی یہ شخص جو ہے نا عرض کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں ایک موضوع لے کے آؤں گا, اس موضوع پہ آپ کی دلیل لے کر, موضوع اس نے کوئی چڑھ نہیں چڑھا. آپ کا ادعا کیا کس موضوع, چلیں آپ اپنی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں. آپ کا وہ کلپ جس کے اندر آپ نے نہیں, موضوع یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ وضو پر آپ کی دلیل باطل ہے, مسئلہ امامت پہ آپ کی دلیل باطل ہے, سورہ حجرات میں آپ کی دلیل, یہ باتیں ہوتی ہیں نا, یہ کہ راوی کے نام میں اشتباہ ہوا ہے. چلیں کوئی بات, آپ پڑھیں, میری بات سنیں, اور میری بات سنیں. جب میں آپ کی ہوئی غلطیاں, آپ کی خیانتیں لوگوں کے سامنے رکھوں گا نا, تو آپ کے استدلالات خود بخود باطل ہو جائیں گے. میرا یہ موقف ہے. آپ نے اتنے سارے استدلالات کیے ہیں, اتنی ساری دلیلیں آپ نے پیش کر رکھی ہیں لوگوں کے سامنے, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو میرا یہ موقف ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کے چند ایک دلائل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا کہ جو آپ دلائل پیش کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے, اور آپ اس میں یہ خیانت کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ یہ کچھ کر رہے ہیں, یہ گل کھلا رہے ہیں, تو آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے خود بخود کھل کے آ جائے گی کہ بھئی یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو آپ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ذرا اس کلپ کو چلا دوں تھوڑا سا آپ کے سامنے. نہیں آپ بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا بولا ہے اور اس میں آپ کا اشکال اراد کیا ہے. بالکل ہاں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلی بات, آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ جو قاضی تھے نا معتصم باللہ کے, یہ ان کا نام ابن ابی داؤد تھا. ابن ابی داؤد, یہ امام ابو داؤد کے بیٹے تھے. جی ایسے ہی ہے. جی بالکل. اسی لیے ابن ابی داؤد کی بڑی علماء نے مذمت کیا ہے, کیونکہ محنت کے معاملے میں یعنی خلق قرآن کے مسئلے میں اس نے محدثین کی مخالفت کی تھی اور اس نے بنی عباس کا ساتھ دیا تھا. اللہ یار صاحب ایک سوال کا مجھے جواب دیں گے آپ؟ ابن ابی داؤد کی پیدائش ہے 230 ہجری. اچھا, جو امام ابو داؤد کے جو بیٹے ہیں نا, ابو بکر عبداللہ بن ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ, ان کی پیدائش کیا ہے 230 ہجری. آپ بہت ساری یہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, 230 ہجری ہے.
جبکہ معتصم باللہ جس کا آپ اس کو قاضی بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ فوت ہوتا ہے 227 معتصم باللہ، معتصم قاضی نہیں تھا، معتصم خلیفہ وقت تھا، یہ خلیفہ تھا نا یہ نا، معتصم باللہ کا آپ قاضی بنا رہے ہیں نا، قاضی نہیں تھا وہ، معتصم قاضی نہیں تھا وہ، معتصم خلیفہ تھا۔ ابن ابو داود کیا تھا؟ وہ تو قاضی تھا نا، اس کے دربار میں مغرر کام کرتا تھا، قاضی تھا یہ، اس کے اندر لکھا ہوا قاضی تھا یہ۔ ہم مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو 230 ہجری میں پیدا ہوتا ہے اور معتصم باللہ وہ فوت ہوتا ہے 227 ہجری میں، اس کی وفات سے 3 سال بعد پیدا ہونے والا شخص اس کے دربار کے اندر آ کے وہ کیسے وہ بن گیا جناب، وہ اس کا معاون کیسے بن گیا وہ؟ اب یہ دیکھنا ہوگا بھائی کہ واقعا یہ اس کا سال یہی ہے یا نہیں ہے نا؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، کوئی بات نہیں، آپ دکھا دیتا ہوں آپ، ہاں جی کوئی بات نہیں، آپ دکھائیں۔ یہ جناب میرے سامنے ہے مکتبہ شاملہ سے، میں نے سیر اعلام النبلاء کھولی ہے، ٹھہرے میں آپ کو شیئر کر دوں ذرا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی اور ابن ابی داؤد ہے؟ تقرین میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ابن ابی داؤد امام ابو داؤد کے بیٹے نہیں ہیں۔ چل ایک اور ابن ابی داؤد ہوگا، ایک اور ابن ابی داؤد ہوگا، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس سے کیا فرق کتنا پڑتا ہے اس مسئلے پہ؟ ہاں جی یہ تھے ابن، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں فرق بتاتا ہوں آپ کو، میں فرق بتاتا ہوں آپ کو جناب، میں فرق آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ جو قاضی تھے نا ابن ابی دؤاد تھے، اصل میں داود بھی نہیں تھے، یہ ابن ابی دؤاد تھے، جیسا کہ نیچے جا کے 2-3 سطریں پہلے آگے جا کے یہ اس کی وضاحت بھی کی ہے خطیب بغدادی نے، یہاں پہ یہ داود غلطی سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ ابن ابی داود تھے، یہ جہمی تھے یہ عقیدے کے لحاظ سے، اور معتزلی بھی تھے، اہل السنہ کے ساتھ اس کا بہت سخت دشمنی تھی اس کے ساتھ، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ اس کی دشمنی واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے اس کے آخر میں جو آپ نے خیانت کی ہے ترجمہ کرنے کے اندر، وہ کھولیں صفحہ ذرا، وہ میں لوگوں کے سامنے آپ بتائیں نا میں نے کیا خیانت کیا ہے؟ آپ نے اس کا ترجمہ کرنے کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے کہ میں کھولتا ہوں پھر یہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں محترم ناظرین، یہ جو حدیث ہم نے دکھائی وہ یہ ہے، کتاب تاریخ بغداد چاب دال کتب العلم جزء 11، اس میں جو لکھا ہے نا قال ابن ابی داود للمعتصم، یہ کہتے ہیں یہ ابن ابی داود خطا لکھا ہے، یہ کوئی اور شخص ہے۔ اس نے معتصم سے کہا آپ نیچے میں نے خیانت نہیں کیا نا، میں نے خیانت نہیں کیا نا، ادھر ابن ابی داود ہی لکھا نا، اور ابن ابی داود ہی لکھا ہے نا۔ میں نے اس کو خیانت کہا بھی نہیں، میں نے کہا کہ آپ نے یہ غلطی سے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ابن ابی داود نے کہا نا، یہ ابن ابی داود ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا آپ نے کہا کہ یہ ابو داؤد سجستانی کے بیٹا، یہ خیانت کی آپ نے اللہ یاری صاحب۔ بھائی جو مشہور ہے عبداللہ ابن سلیمان ابن اشعث ابن ابی داود، دیکھیں کہ یہ جو تھے محدثین کا اس کے ساتھ بڑا ہی اختلاف تھا، محدثین اس کی اتنی تائید نہیں کرتے، اسی لیے کہ اس نے محدثین کے ساتھ اس نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، احمد بن حنبل وغیرہ کو اس نے مار پٹ لگوایا تھا۔ تو اب آپ کہتے ہیں دیکھیں حنبل کے متعلق بھی جو اس کا موقع وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، ایک ذرا صبر کریں تھوڑا سا، آپ تھوڑا صبر کریں۔ یہ جو امام ابو داود رحمہ اللہ کے جو بیٹے ہیں نا ابو بکر عبداللہ بن ابو داود سجستانی رحمہ اللہ، یہ تو بہت بڑے محدث تھے، اور ان کا عقیدے کے متعلق ایک جو ہے نا وہ شعری کلام جو قصیدہ حائیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ علماء کے درمیان بڑا مشہور ہے، اور آپ اس کی ویڈیوز چیک کریں گے یوٹیوب کے اوپر تو وہ بھی آپ کو اس کی مل جائیں گی، لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت جو وہ قیامت والے دن برحق ہے، اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے، یہی میرے باپ کا ہے۔ دیکھیں وہ سب چیزیں جو دو مختلف قسم کی چیزیں علماء سے نسبت دی جاتی ہیں، وہ لوگ بعض اس کی تنزیح کرتے ہیں، بعض تنزیح نہیں کرتے، یہ سب مسائل اس طرح نہیں ہے کہ یہ ثابت ہوتی ہیں۔ صاحب آپ کے اس طرح کہنے سے باتیں بدل نہیں جائیں گی،
آپ کس طرح کہنے سے آپ کے کہنے سے بدل جائے گی. تو علی ابن المدینی نے بھائی دیکھیں آپ مجھے اس میں جو جان کی بات ہے دیکھیں ایک منٹ بھائی صاحب, یہاں پہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ علی ابن المدینی نے پیسے لے کر اس نے قیس ابن ابی حازم کی اس نے تفسیق کیا, اس کی تجہیل کیا, حالانکہ قیس ابن ابی حازم بخاری مسلم کے بہت مشہور روات میں سے ہے. کہ یا یہ فقرے میں نے اس روایت سے صحیح پڑھے ہیں یا غلط پڑھے ہیں؟ آپ نے جو آخر میں جو ہے نا امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اس روایت کے اوپر, وہ تو میں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے. اچھا حدیث میں نے صحیح پڑھی ہے, ترجمہ جو علی ابن المدینی کے جملہ بھائی صاحب ابھی ایک کی طرف جاتے ہیں نا, پہلے روایت کی بات کرتے ہیں پھر تبصرے کی طرف جاتے ہیں, لیکن آپ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ علی ابن المدینی روایت میں یہی لکھا ہے کہ علی ابن مدینی کو جب دربار کی جانب سے تحفے ملے تو اس نے پہلے جس راوی کی وہ تعدیل کرتا تھا, پہلے جس راوی کی وہ توثیق کرتا تھا, اس نے اس کو گالی دینا شروع کر دیا اور اس نے اس کی تفضیح کی ہے اور اس کی تجریح کی ہے. یہ میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا؟ یہ آپ نے اس کے اندر سب سے پہلی غلطی کی ابن ابی داود والی کی ہے. اس کے علاوہ ایک دو جگہ پہ آپ نے ترجمے کی غلطیاں کی, اس کے علاوہ آپ نے مکمل ٹھیک پڑھا ہے. لیکن اس کے آخر میں جو کلتو کے بعد امام خطیب آپ کو تو پتہ نا روات دیکھیں, روات کے متعلق دیکھیں خطیب بغداد نے المؤتلف والمختلف کس لیے لکھا ہے؟ المؤتلف والمختلف اس لیے لکھا ہے کہ روات میں جو ہم نام لوگ ہوتے ہیں ان کا نام بھی ایک ہے, ان کے بابا کا نام بھی ایک ہے, ان کا کنیہ بھی ایک ہے. اس طرح تو روات میں بہت ہوتا ہے, اور یہ بڑے بڑے محدثین سے اس طرح کے اشتباہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک راوی کو سمجھتا ہے اور یہ کوئی اس روایت کا اجازت دیں بھائی صاحب, اگر ابن ابی داود یہ وہ والا ابن ابی داود نہیں, دوسرا ابن ابی داود ہے, اس سے میرے استدلال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. علی ابن ابی داود علی ابن ابی داود جو بھی تھا بھائی, بات یہ ہے کہ علی ابن المدینی تو وہی علی ابن المدینی ہے نا جو بہت مشہور ہے, جو مشہور ہے کہ جس کے جو جرح و تعدیل میں سب علماء کا معتمد ہے کہ اس نے پیسے لے کے کیا کیا, پیسے لے کے اس نے روایت کی, اس نے راوی کی تفسیق کی ہے. یہ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ واقعہ ذکر کرنے کے متصل بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ نا, تم نے کیا لے کے آیا بھائی, یہ تبصرہ تو دیکھو یار اس کے اوپر. چلیں آپ پڑھیں, میں نے اس میں کیا خیانت کیا تبصرہ پڑھنے میں. بتاتا ہوں آپ. قلت اما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر من ان قيس بن ابي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه اعرابيا بوارا على عقبيه. کہتے ہیں کہ جو یہ واقعہ بیان کیا گیا قیس بن ابی حازم کے والے سے علی بن مدینی کے نسبت سے, فہو باطل, یہ مکمل واقعہ کیا ہے, باطل ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ جو علی بن مدینی نے قیس بن حازم کے اوپر دھرا کیا یہ باطل ہے. آپ نے یہ خیانت کی ہے اس کے اندر. کیا میں نے خیانت کیا؟ میں کلپ چلا کے دکھاؤں پہلے آپ کو. دیکھیں میں نے بالکل, دیکھو بھائی صاحب, یہ میں نے دیکھو میں نے کیا, میں نے جب کلپ پڑھی ہے, او بھائی میں نے جو پڑھی ہے میں نے دکھایا نہیں ہے, میں نے یہ متن دکھایا. ہاں دیکھو اما ما حکی عن علی ابن المدینی من هذا الخبر, دیکھو علی ابن المدینی سے جو حدیث میں مروی ہے کہ قیس ابن ابی حازم اس کے عمل پہ اس کے روایت پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ عربی ہے, ایک جاہل بدو عرب ہے, بوالا علی عقبہ, یہ کھڑے ہو کے اپنے پیروں پہ پیشاب کرتا تھا, وہ باطل. تو یہ علی ابن ابی مدینی کا یہ جو بات ہے کہ بات ہے بالکل باطل ہے. قد نزح اللہ علیا عن قول ذلك. آپ غلط کر رہے ہیں, اجازت دیں, غلط کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ابن مدینی نے نہیں بولا, اجازت دیں بھائی صاحب, مجھے بات پڑھنے دیں. ہاں اجازت دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ابن المدینی نے ہی نہیں بولا ہے, اس کے متعلق غلط قول اس سے نسبت دی گئی ہے. یہ آپ کے علماء کے نزدیک, دیکھیں آپ چہرہ تو دکھاؤ نا بھائی. علماء کے نزدیک نہیں, آپ اس عبارت کا ترجمہ صحیح کر دیں بس. وقد نزح اللہ علی عن قول ذالک, اللہ تعالیٰ نے, دیکھو یہ خطیب بغداد کا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھو آپ چہرہ تو دکھاؤ نا بھائی, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں پیج سے گفتگو نہیں کر رہا. شیخ صاحب جی میں کر رہا ہوں. ہاں جی آپ بتائیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علی ابن المدینی کی تنزیح کی. اللہ نے کب تنزیح کی علی ابن مدینی کے؟ کہ اللہ نے شہادت دی ہو, اجازت, بات نہ کاٹو. ہاں جی نہیں, میں بات نہیں کاٹ رہا. دیکھو علی ابن مدینی آپ کا بڑا عالم ہے, میں مانتا ہوں. علی ابن مدینی بخاری سے بھی بڑا ہے, مسلم سے بھی بڑا ہے, احمد ابن حنبل سے بھی بڑا ہے, جرح و تعدیل میں وہ سب کا امام ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ خطیب بغداد کی یہ شہادت دینا کہ بھائی علی ابن مدینی نے ایسا نہیں بولا کہ وہ خود اس نے روایت کیا کہ علی ابن مدینی نے پیسے لے کے وہ بدل دیا, یہ اس کا شہادت دینا. اور پھر اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہ اللہ نے اس کی تنزیح کی ہے, یہ اس سے کچھ تبدیل نہیں ہوتا. یہ آپ کے کتب میں بہت ہے. دیکھو ایک منٹ, خاموش 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 بھائی صاحب, خاموش بھائی میرے بھائی. نہیں ایک بات, صرف ایک بات, ایک منٹ, ایک جملہ سن لیں بس. شیخ صاحب ایک نہیں, مجھے بات کرنا, ایک جملہ سن لیں, اللہ کے لیے پہلے ایک جملہ سن لیں آپ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو کل تو کے آگے جو عبارت ہے اس کا صحیح ترجمہ آپ لفظی ترجمہ سنا دیں بس, صحیح کر کے. اس میں آپ دیکھو بھائی صاحب, اگر علی ابن المدینی اگر کہہ رہا کہ یہ جو خطیب بغداد اگر کہہ رہا کہ یہ جو علی ابن المدینی سے مروی ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کی وجہ ہم جانتے ہیں. جرح و تعدیل میں تعصب کی وجہ سے جو باتیں نقل ہوتی ہیں, پلیز میری بات نہ کاٹو نا. تعصب کی وجہ سے جو باتیں نقل ہوتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کے علماء اور آپ کے روات مثلا بخاری اور مسلم کے متعلق جو غلو کرتے ہیں, جو اس کو بتاتے ہیں اس کے متعلق اگر جرح مروی بھی ہو, اس جرح کو قبول نہیں کرتے. یہ تو بہت ایک عام چیز ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جرح نقل کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. فلان مسئلے کو نقل کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اس سے نہیں ہوتے. علی ابن المدینی نے کیا بولا ہے؟ علی ابن المدینی نے وہاں پیسے لیے کر, اس کی تفصیلی روایت میں موجود ہے. کئی سو سال کے بعد اگر خطیب بغداد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں پتا ہے کہ خطیب بغداد کیوں ایسا کہے گا. خطیب بغداد اس لیے کہے گا کیونکہ علی ابن مدینی بہت بڑا عالم ہے آپ کے مذہب میں, ٹھیک ہے نا, وہ تعصب کی وجہ سے کہتا ہے. تو آپ کے مذہب میں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے اکابر, آپ کے علماء جرح بھی کرتے ہیں تعصب اور ہوا کی وجہ سے, اور تعدیل اور توثیق بھی کرتے ہیں اور ہوا کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے. یہ جملے خطیب بغداد کی جو ہیں تعصب کی وجہ سے. اصل جو واقعہ ہے اللہ صاحب, تعصب اور عناد الحمدللہ محدثین کے اندر نہیں پایا جاتا. آپ کی غلط فہمی ہے. میری بات سنیں آپ, پہلے اسی بات کے اوپر آپ مکمل کریں. آپ یا تو یہ تسلیم کریں کہ آپ نے اس عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے, یا پھر اس کا ترجمہ دوبارہ کریں آپ الٹو کے آگے. یہ ابھی اس شخص نے کیا بولا ہے سن لو. کہتا ہے کہ محدثین کے نزدیک, آگے نہیں جانا, خاموش. ابھی اس نے بولا ہے کہ محدثین کے اندر جرح و تعدیل ہوا کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ خود کتاب الکفایہ پلیز خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. خود خطیب بغداد کیا کہتا ہے, خود خطیب بغداد صاحب خاموش. بات نہیں کرنے دو گے, اس کے اوپر بات مکمل کرنی پڑے گی. بات اسی موضوع پہ بات ہے کہ جرح و تعدیل کیا ہوا کی وجہ سے ہوتی نہیں ہوتی, تعصب کی وجہ سے ہوتی نہیں ہوتی, پیسے لے کے جرح و تعدیل ہوتی نہیں ہوتی. سن لو, کتاب الکفایہ فی علم الروایہ خود خطیب بغداد کی کتاب ہے. یہاں پر سمعت القاضی صفحہ نمبر 108 میں ملاحظہ کریں. یہ بھی دیکھو, اگر میں نے غلط ترجمہ کیا تو کہہ دینا غلط ترجمہ کیا. سمعت القاضی ابو الطیب طاہر ابن عبداللہ ابن طاہر الطبری یقول, میں نے اپنے استاد سے سنا کہ میرے استاد فرماتے تھے, لا يقبل الجرح الا مفسرا. جرح جو ہے تفسیر کے بغیر, وجہ بتائے بغیر کوئی قبول نہیں ہوتی. ولیس قول اصحاب الحدیث فلان ضعیف وفلان لیس بشیء مما یوجب جرحه ورد خبره. کوئی محدث اگر کہہ دے, بخاری کہہ دے, مسلم کہہ دے, احمد بن حنبل کہہ دے کہ فلانی ضعیف ہے, فلانی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو ہم نہیں مانتے, اس سے کسی کی جرح نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وانما كان كذلك لان الناس اختلفوا فيما يفسق به. کیونکہ لوگ کس وجہ سے تفسیق کرتے ہیں, یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کسی چیز کو, کسی شخص کو آپ کیوں فاسق کہتے ہیں, کسی شخص کو. فلا بد من ذکر سببه لينظر هل هو فسق ام لا. تو سبب بیان کرنا چاہیے کہ واقعاً یہ جو کہہ رہا ہے فلان فاسق ہے, فلان شخص عادل نہیں ہے, فلان شخص صادق نہیں ہے, فلان شخص ضعیف ہے, سبب کیا ہے کہ ہم دیکھیں واقعاً یہ کیا رہا ہے. وكذلك قال اصحابنا اذا شهد رجلان بان هذا اچھا یہ پھر دوسری طرف کہتا ہوں, قلت وهذا القول صواب هو الصواب عندنا. اسی طرح یہ قول ہمارے نزدیک صواب ہے. وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث, اور یہ سب حفاظ حدیث کا یہ عقیدہ ہے, مثل محمد بن اسماعیل البخاری ومسلم الحجاج النیسابوری وغیرهم. فإن البخاری قد احتج بجماعة سبق من غیر الطعن فيهم. کہتا ہے بخاری نے ایسے روات کی احادیث کو حجت کے طور پہ پیش کیا جب حالانکہ وہ محدثین کے نزدیک مطعون ہے.
मुहद्दिसीन ने उनकी जरह किया. क्या इकरिमा की तरफ खुद इब्न अब्बास ने कहा कि ये झूठा आदमी है. मौला इब्न अब्बास في التابعين وإسماعيل بن أبي उवैस وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق في المتأخرين وهكذا فعل مسلم الحجاج. مسلم के ने भी यही किया है. अच्छा. وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريقة وغيره واحد من ذلك. इसी तरह ابن أبي داود وغيره ने भी यही किया है. अच्छा, کہ بیان کرنی چاہیے سبب کیا ہے. لہری صاحب اس بحث کا ایک منٹ بھائی صاحب. تو ابھی یہاں پر ثابت ہوا نا کہ آپ کے علماء خود انہوں نے شہادت دیا کہ ہم یہاں پر یہ جو جرح ہے کسی کی مقبول نہیں ہے, کیونکہ علماء کسی شخص کی جرح کرتے تھے بسبب اس لیے کہ, اور ہمیں ان کی جرح پہ اعتبار نہیں ہے جب تک سبب نہ بتائیں کہ بھئی اگر یہ شخص ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے, یہ شخص اگر اس پہ اعتماد نہیں ہے کیوں اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے کہ ان کی شہادت پہ اعتماد ہی نہیں ہے, اسی لیے بتایا. اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نا محدثین کے نزدیک ہوا نہیں ہے. اگر ہوا نہیں ہے تو بخاری کے ہوا نہیں ہے نبی, پوری تحقیق ہے, جستجو ہے اس کی. اب دیکھیں ایک جہمی آدمی, ایک جو حدیث کا منکر آدمی ابن ابی داود علی بن مدینی کے بارے میں اتنا بڑا واقعہ گھڑ کے وہ بیان کر رہا ہے, تو اب ہم اس کو سچ مان لیں گے کیا؟ ابھی آپ کہہ رہا نا کہ وہ جہمی تھا, وہ تو آپ کہہ رہا نا جہمی تھا نا. دیکھیں اس کو, دیکھیں کتابیں کھولیں آپ. شیخ صاحب تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا, ہم علی ابن مدینی کو سب وہ بھی ثابت کروں گا, وہ بھی تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. شیخ صاحب جس دن تم آؤ گے نا حدیث کرتاس پہ, ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا, ہم علی مدینی پہ آپ سے کیا گفتگو کریں, ٹھیک ہے نا. ہم کلیدی مسائل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں شیخ صاحب, ابو بکر عمر, آپ یہاں پہ 3-4 دفعہ آئے نا, 3-4 دفعہ آئے ہیں. جب بھی آئے ہیں آپ نے فضول باتوں میں سب کا وقت لیا ہے. ہر دفعہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ وقت لیتے ہیں بہت ہی فرعی بات پہ. کہ آپ نے راوی کے نام میں اشتباہ کیا, راوی کے نام پہ اشتباہ کیا. آپ کی دیکھو شیخ صاحب, دیکھو کھولتا ہوں لوگوں کے سامنے, آپ کی علمیت کو واضح کرتا ہوں لوگوں کے سامنے. میں کھولنے کی ضرورت نہیں, میں خود معترف ہوں کہ میرا شیخ صاحب میرے ایک منٹ, آپ کو بالکل زحمت کی ضرورت نہیں ہے. میں خود کہتا ہوں میں معترف ہوں کہ میرا علم بہت ہی محدود ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر آ کے کہہ دیں کہ اللہ یاری بہت عالم نہیں ہے. آپ بس دیکھو شیخ صاحب آپ ادھر آ جانا, ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں نا. میں نے کیا عرض کیا, میں اپنا نام بھی چینج کروں گا, میں پاکستان آؤں گا آپ کے شہر, تاکہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لیں. آپ بس ہمت کریں. علی ابن المدینی کا دیکھو عدالت پہ, علی ابن المدینی کی عدالت پہ نہیں کہ علی ابن المدینی عادل تھا یا وہ ذلیل تھا. ابو بکر عمر کے اسلام پر, عائشہ کے اسلام پہ گفتگو کریں. کب گفتگو کریں گے شیخ صاحب, ابھی کہہ دو نا کب گفتگو کریں گے, میری بات یا اس پہ بھی سکوت ہے آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں اس پہ بھی سکوت کریں گے. اللہ صاحب سنیں میری بات تو سنیں آپ, ایسے غصے میں کیوں آتے ہیں؟ سنیں میری بات. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح میں یہ حوالہ ایک آپ کے پاس لے کے آؤں نا, ابو بکر عمر کے اسلام کے حوالے, ابو بکر عمر کے اسلام پر اگر میں نے حوالے غلط دیے تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اسی وقت آپ نشاندہی کریں کہ حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, اس کے معنی کچھ اور بولتا ہے نا, وہ تو آپ میں جرأت تو نہیں ہے. اب بات تو سنیں اللہ صاحب, اللہ کی توفیق. آج میں اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنے حوالے پیش کیے ایک دو کر کے. شیخ صاحب آپ کب ابو بکر عمر پہ کے اسلام پر میرے حوالوں کی آپ تضعیف کریں گے؟ ایک حوالے کو غلط ثابت کروں گا. کب ادھر آئیں گے میں دلیل پیش کروں گا کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے, آپ اس کب آئیں گے؟ اگلے سیٹرڈے کو آئیں گے. ایک حدیث پہ بھی بات ہے, چلو جو آپ پچھلے دنوں بیان کر رہے ہیں. اگلے ہفتے آئیں گے شیخ صاحب, میری بات اگلے سیٹرڈے کو, اگلے ہفتے کو شیخ صاحب ابو بکر عمر کے عدم اسلام پہ میں حدیث لاؤں گا. یہ اس حدیث کو بتائیں گے کس حدیث کا یا تو ضعیف ہے یا اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے. صحیح ہے, میں بتاتا ہوں. میری جرأت ہے تجھ میں, آپ نے جرأت نہیں ہے نا, جرأت نہیں ہے نا, مان لو نا, چیلنج مان لو ابھی. اگر تم کہتے ہو نا کہ تم اللہ یاری کے علم کا پنڈا کھولو گے اور تم اللہ یاری یہاں پہ غلط ترجمے کرتا, ابھی چیلنج قبول کرو, مرد بنو, ابھی قبول کرو. میں یہاں پہ حدیث لاؤں گا ابو بکر عمر عائشہ کے عدم اسلام پر, اور تم اسی پروگرام میں اسی وقت تم ثابت کرو گے تو یا میں نے ترجمہ غلط کیا ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے. بسم اللہ, مانتے ہو؟ چیلنج. اب میری بات سن, ہاں میں کر رہا ہوں قبول, میری بات سنیں آپ. اگلے ہفتے
قبول کیا اگلے ہفتے؟ ابھی کرتا ہوں میری بات سنیں آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ حوالہ کر رکھا ہے کہ آپ کے اندر جو شرک ہے وہ اخفا من دبیب النمل. وہ ایک دلیل میرے ہاتھ میں ہے، دلیل میرے ہاتھ میں کہ میں دلیل لے کے آؤں، دلیل میرے ہاتھ میں ہے کہ میں دلیل لے کے میں آؤں. گزارش کر رہا ہوں آپ نے ابو بکر عمر کو مشرک قرار صرف دیا، وہی ان کو دلیل دو ہے، دے کے. صرف وہی دلیل ہے. اور ایک دلیل کو تو آپ کے سامنے کھولوں گا نا میں. اور شیخ صاحب تم نہیں چالاکی کر رہے ہو شیخ صاحب. تم دیکھو میرے بھائی، نہیں کر رہا، میرے آپ کی حقیقت کھول رہا ہوں. نہیں، اب اس کے متعلق بھی بات کریں گے، اس کے متعلق بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. پہلے اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے تیار ہیں؟ پھر اگلے ہفتے آپ سے گفتگو ہوگی. اگلے ہفتے میں دلیل آپ کے ابو بکر عمر دیکھیں اس کے طرح حوالے سے میری بات سنیں. دیکھو بھائی، آپ کو وہ شرک والی حدیث مل گئی ہے، وہ کچھ محدثین نے اس کے ایک راوی پہ جرح کی. میں اس کے متعلق گفتگو کروں گا، مجھے پتا ہے اس کا. مان لیا نا جرح کی ہے، نہیں، میں اس کی جرح کو نہیں مانتا نا، وہ جرح ہی مجروح ہے. وہ بیان کیوں نہیں کی؟ وہ جرح مجروح ہے. وہ آپ کا علم جرح و تعدیل سرے سے ہی باطل ہے. اجازت دیں، میں ابھی گفتگو بالکل صحیح ہے ہی نہیں ہے، وہ روایت صحیح ہے ہی نہیں ہے. وہ اجازت دیں میں بھی آپ کے اکابر نے اس کی تصحیح کی، آپ کی تصحیح سے وہ ضعیف نہیں بنتا. بات یہ ہے اگلے ہفتے ہم نے قبول کیا نہیں کیا. ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جاؤ. بھائی صاحب یہ شخص چالاکی کر رہا ہے، یہ شخص چالاکی کر رہا ہے. دیکھو بھائی صاحب، اگر میں باطل ہوں، میں غلط احادیث سے میں دلائل پیش کرتا ہوں اور یہ ابو بکر عمر کا اسلام آپ ثابت کر سکتے ہیں، تو میرے چیلنج کو آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اگلے ہفتے ہم گفتگو کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے ایک حوالہ پیش کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ. بھائی صاحب ابھی حوالے کے متعلق گفتگو کریں گے نا. او بھائی، اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر میرے پاس ایک موضوع پہ 10,000 دلیل ہے، اس میں سے ایک دو دلیل آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ باطل ہے، تو بقیہ 10,000 کا کیا کرو گے؟ یہ آپ کا دعویٰ پھر آج تو ٹھیک ہے، ثابت ہوگا کہ ہاں جھوٹا. اگر وہ تو اس وقت ثابت ہوگا نا کہ آپ ادھر آ جائیں. دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا. شیخ صاحب عالم آئے میرے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کرے، آپ کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے کسی ایک حوالے کو میں نے کبھی بولا اس طرح کہ میرے ایک حوالے کو غلط آپ نے کئی آپ نے اس قسم کی باتیں آپ نے کر رکھی ہیں. میں آپ کے ہمیشہ میں نہیں کہتا کہ میں جب ساری احادیث جب پیش کرتا ہوں ہر ایک حدیث ہر لحاظ سے برابر ہوتا ہے، اس طرح میرا ادعا نہیں ہے. اچھا، اس میں جو بھی چیز میں پیش کرتا ہوں آپ کے کتب سے پیش کرتا ہوں. دیکھو، اگر میں نے کہا ہے کہ البانی نے اس حدیث کے خاموش ایک منٹ، اگر میں نے کہا کہ البانی نے اس کی تصحیح کی، حقیقتاً اس نے تصحیح کی ہے، میں جھوٹے نہیں کہتا. اگر میں کہتا ہوں اس حدیث کے متعلق فلان عالم نے یہ کہا ہے، میں اس کو نہیں بناتا اپنے جیب سے، وہ میں دکھاتا ہوں. یہ میں واحد شخص ہوں پوری دنیا میں کہ جب بھی کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے اس کے متن کو دکھاتا ہے، ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ کرتا ہے، وہاں پہ نکات بیان کرتا ہے. اگر کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ صحت کے حوالے بھی دکھاتا ہے. میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں اور یہ میں ایمانداری سے کرتا ہوں، اس میں کوئی چالاکی نہیں کرتا. ابھی آج یہ پہلا شخص آج الحمدللہ شیخ صاحب نے اعتراف کر لیا ہے. آپ کے 2 حوالوں کو غلط ثابت کر دیا یہاں بیٹھے بیٹھے. نہیں بالکل غلط ثابت نہیں، ایک کو بھی غلط ثابت نہیں کیا. ابھی سن لو مدینی والا واقعہ، علی ابن المدینی کو اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی خطیب نے کہا کہ یہ روایت صحیح، اس کی تضعیف سے وہ ضعیف نہیں بنتا، کیونکہ وہ انہوں نے ایک منٹ شیخ صاحب خاموش ہو جاؤ شیخ صاحب، ایک منٹ بھائی. دیکھیں، اگر میرے حوالے باطل ہیں، میرے پاس دلیل ایک بھی نہیں ابو بکر عمر کے عدم اسلام پر اور عائشہ کے عدم اسلام پر اور عثمان کے عدم اسلام پر دلیل ایک بھی نہیں ہے، تو مشکل کیا ہے کہ آپ اگلے ہفتے یہاں پہ نہیں آنا چاہتے؟ میں کوئی گپ سنو، سوال سنو. میں تو ہر ہفتے آتا ہوں آپ کے سامنے لائری صاحب. تو اب اگلے ہفتے آپ تیار ہیں؟ مجھے 1.5 مہینہ ہوا آپ کو سنے ہوئے. اگلے ہفتے آپ تیار؟ شیخ صاحب آپ اگلے ہفتے تیار ہیں؟ آپ ادھر آ جائیں گے، میں ایک دلیل پیش کروں گا کہ ابو بکر کیوں مسلمان نہیں تھے، آپ کا سب سے اسلام سے کیوں خارج ہو چکے تھے. سب سے بڑا آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ بات سنتے کام میں سناتے زیادہ ہیں. آپ خدا رہا آپ اگلے بندے کی بات بھی سنا کریں. آپ سے میں نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دے دو نا. میں جواب دے رہا ہوں، جواب دینے دو گے تو دوں گا نا بھائی. بسم اللہ. جواب نہیں دے گا، یہ قبول نہیں کرے گا، گارنٹی یہ قبول نہیں کرے گا اگلے ہفتے، گارنٹی 100%. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا ادعا صحیح ہے کہ ابو بکر عمر کے اسلام کو یہ ثابت نہیں کر سکتا یہ شخص. تو اس سے جواب دے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے ایک ایک حوالے کا جواب دوں گا میں، ایک ایک حوالے کا. یہ لوگ سن رہے ہیں، اور جتنے حوالے آج تک آپ دے چکے ہیں ابو بکر عمر کے اسلام کے حوالے سے، ان کے عدم اسلام کے حوالے سے جتنے حوالے آج تک آپ نے دے چکے ہیں، ان سب کا رد آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے تحریف قرآن کے حوالے سے، دیکھیں اس طرح نہیں ہے،
ہاں جی اس طرح جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی حدیث انتخاب کریں گے، اس صرف ایک حدیث کے متعلق بات کریں گے، آپ ادھر آئیں گے گفتگو اس طرح ہوگی. میرا ادعا میرا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان، نہیں بات سنو بھائی صاحب، بات نہیں میری بات سنو. ابو بکر عمر عثمان عائشہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں اسی وقت ایک دلیل، شاید آپ نے کبھی وہ دلیل سنا ہی نہ ہو، شاید سنا ہو میری زبان سے، میں پیش کروں گا، پھر آپ کا کام ہے اس کو رد کرنا. تیار ہیں؟ اللہ صاحب میری بات اگلے ہفتے میرا جواب سنتے ہیں آپ؟ میرا جواب سننا پسند کریں گے؟ آپ یا تو قبول کریں یا قبول نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں قبول کر تو رہا ہوں اللہ صاحب، میں قبول کر رہا ہوں. اب میری بات قبول کر لیا بھائی، قبول کر لیا. اگلے ہفتے آپ سے مناظرہ ہوگا، میں مدعی ہوں آپ مجیب ہیں. اللہ صاحب بات سنیں آپ، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ گفتگو کے دوران ممکن ہے کہ میں آپ کی کسی بات کا جواب نہ دے سکوں، لیکن کیا میں اگر کسی بات کا جواب نہ دے سکوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر جواب نہیں دے سکے، جی ہاں، نہیں ہو سکتا. اگر جواب نہیں دے سکے اس کا مطلب آپ کو اسی لیے پتہ چل گیا نا کہ آپ اگر جواب نہیں دے سکے اور میں صحیح ثابت کر رہا ہوں، آپ میں کوئی دیکھو، میں اگر جب استدلال کروں گا میں اس طرح استدلال نہیں کروں گا کہ میں متروک کتابوں سے، نادر کتابوں سے، میں آپ کی مشہور احادیث سے، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، جس پہ علماء کا اعتماد ہے، جس کی شہادت علماء نے شہادت دی کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ان احادیث سے میں استدلال کروں گا ان کے عدم اسلام پر، ایسی مشہور باتوں سے جن کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، ان سے میں ثابت کروں گا. تو ایسے میں کوئی نادر چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں چالاکی کروں گا آپ کے ساتھ، کہ میں آپ کو چال ماروں گا، آپ کو ہیلا کروں گا کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی نہیں، میں اس طرح نہیں. دیکھیں شیعہ کے عقائد مسجل ہیں، واضح ہیں، اور الحمدللہ ہمارے براہین واضح ہیں، اور اسی طرح آپ کے خلفاء کے کرتوت بھی سب کے سامنے کہ انہوں نے دین میں کیا 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 ہے ان لوگوں نے. الحمدللہ ان کا پاک دامن ہونا، ان کا عادل ہونا بالکل واضح ہے، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ابھی اگلے ہفتے آپ تیار ہیں بھائی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، میری بات سننا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں نے 20 مرتبہ اس آدمی سے پوچھا ہے، اگلے ہفتے مناظرہ ہوگا. اگلے ہفتے میں آپ جو سورہ حجرات کے متعلق جو دلائل دے چکے ہیں پیچھے، حجرات سے بہت بات ہو چکی ہے. اچھا کس کے جو دلائل آپ پہلے بات دے چکے ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا، جس موضوع پہ مرضی کر لو. ابو بکر عمر کے اسلام کا دفاع نہیں کریں گے؟ میں دفاع کروں گا. ٹھیک ہے، تو میری مرضی کہ میں دلیل لاؤں کہ وہ مسلمان نہیں تھے یا عائشہ مسلمان نہیں. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہوگا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک اپنی ویڈیو بتا دیں، کوئی ایک مناظرہ بتا دیں کہ اس کے اندر آپ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ ان کو میں سب. چلے حدیث قرطاس پچھلے ہفتے ہوا تھا، اسی پہ آپ تیاری کرو. اس کا ابو بکر عمر کے اسلام کے حوالے سے جو ہے نا اس پہ بات ہوئی، پتہ ہی نہیں اس کو. صحیح حدیث قرطاس اگلے ہفتے، حدیث قرطاس بالکل، حدیث قرطاس نیکسٹ ویک اگلے ہفتے. آپ نے جو پچھلے ہفتے آپ نے جو دلائل دیے ہیں انہی دلائل پہ بات ہوگی. میری مرضی. حدیث قرطاس میں اگر میں نے کسی حدیث قرطاس میں بات ہوگی، اگر کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی، میری آزادی ہے کہ میں اس کو ذکر کروں. میرا یہ مطالبہ ہے. دیکھو میری بات سنیں. تم اگر ایک عالم دین ہو. دو باتیں کر رہا ہوں میں دو باتیں کر رہا ہوں. ایک بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی دلیل دو گے اس کا میں رد پیش کروں گا. دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو باتیں پہلے کر چکے ہیں حدیث قرطاس کے حوالے سے یا ابو بکر عمر کے اسلام کے حوالے سے، آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں یا چند ایک کا انتخاب. میں نے حدیث قرطاس کا انتخاب کر لیا نا. دیکھیں ابھی ایک منٹ میری بات نہ کاٹو، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، ایک منٹ کے لیے. شیخ صاحب دیکھیں ابھی آپ بہت ٹائم لے رہے ہیں. آپ نے کتنا شاید 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے ٹائم لے لیا سب کا، اور یہ سب فضول باتیں جا رہے ہیں نا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل مسئلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا اسلام، اس کے تصدیق کرنے سے آپ انکار کر دی کہ آپ تصدیق نہیں کر سکتے. اور آپ نے ان علماء خاموش ایک منٹ کے لیے آپ نے خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو. آپ نے ان علماء کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے بڑے اکابر علماء جیسے مسلم وغیرہ، انہوں نے نبی صلی اللہ، اور یہ خطیب بغداد خود ملعون، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زادہ بولا. آپ کے محدثین سب نے ان کو کافر زادہ نستجیرو بھی. ایک عالم نے نہیں بھی آیا آپ کے محدثین میں سے کہ ان کو کوئی حدیث لایا ہو کہ اس کی تصحیح کی ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے. کوئی بھی نہیں ہے. سب آپ کے اکابر نے ان کو نستجیرو باللہ کافر زادہ بولا. ان کی آپ نے مذمت نہیں کی. خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. حبیب صاحب آپ 2 گھنٹے سے ہمارا ٹائم ضائع کرنا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھو ابن ابی داؤد، یہ ابن ابی داؤد کون تھا کہ آپ نے غلط بولا ابن ابی داؤد یہ نہیں تھا. یہ بھائی میں نے عبارت دکھائی کو ابن ابی داؤد ہی تھا. خاموش ہو جاؤ، بات نہیں کرو. خاموش، ایک بندہ خاموش میں پیدا ہوتا ہے، مجھے بات کرنے دو. خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. علماء کے اکثر موالید کے تواریخ جو ہیں یہ ضبط نہیں ہوتے.
یہ علماء کی اجتہاد ہوتی ہے. علماء یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اس کے علاوہ علماء اور صحابہ کے موالید کے جو تواریخ ہوتے ہیں یہ اندازے ہوتے ہیں, یہ کوئی اکثر جو ہیں یہ صحیح روایات نہیں ہوتے, وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کس سال پیدا ہوا. ذہبی کے اکثر اقوال اس کے اجتہادات ہیں, یہ اس کے مرویات نہیں ہیں کہ فلان صحابہ کس سال مرا. خاموش, یہ ایک الگ بحث ہے اپنا, اس پہ آپ نے وقت ضائع کر لی, ٹھیک ہے نا. کہ یہ علی ابن ابی داؤد کون سا ابن ابی داؤد تھا, ٹھیک ہے نا. اور پھر کہ ہمارے علماء نے اس حدیث کو بھائی جیسے خطیب بغداد وغیرہ نے انہوں نے ابن ابی داؤد کو بولا ہے کہ علی ابن مدینی کو بولا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاک آدمی تھا. اس سے فرق نہیں پڑتا, ایک آدمی 200 سال کے بعد آتا ہے, 300 سال, خاموش ہو جاؤ, 300 سال کے بعد آتا ہے 300 کہ علی ابن مدینی نے یہ نہیں بولا. تو وہاں پہ تھا, تو وہاں پہ تھا کہ علی ابن المدینی نے نہیں بولا. اللہ یاری صاحب اس کی سند ہے کہ نہیں ہے, اس کی سند کے اوپر جرا کر رہا ہے. آپ کا مذہب کیا ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اہل الحدیث, الحمدللہ مسلمان ہوں. مسلمان ہیں آپ؟ پاکستان میں جو آپ کے جو حنفی حضرات ہیں, آپ کے اہل الحدیث ابو حنیفہ کے متعلق انہوں نے کیا بولا ہے؟ ہم ان کا مقلد نہیں ہے بس. آپ کے بابا تو تھے نا, آپ نے ابھی مذہب چینج کیا, دوسروں نے جو کرتے تھے. آپ اپنا بتا سکتے ہو یہی لوگ جنہوں نے کہا کہ قیس بن ابی حازم مثلا یہ جو ہے ایسا نہیں تھا, ان کے متعلق جو شہادت دیا, ان کا قول ابو حنیفہ کے متعلق کیا ہے؟ ان کے مختلف اقوال ہیں, بعض نے ان کے اوپر جرح بھی کی ہے, بعض نے ان کی توثیق بھی کی ہے. بعض نے جرح کیا, بعض نے جرح کیا یا تکفیر کیا؟ ہاں جی, کون سا اقوال زیادہ ہے؟ تکفیر نہیں کیا, جرح کی, یہ بھی آپ کی نادانی ہے. جرح کی اللہ کے, تکفیر نہیں کیا, تکفیر نہیں کیا. اگر تکفیر دکھا دوں اکابر محدثین ابو حنیفہ کی تکفیر کیوں؟ اللہ علی صاحب عرض یہ ہے میرے بھائی, عرض یہ ہے بھائی صاحب, تو توبہ جس سے کروا دی کہ وہ دوسری بات اگلے ہفتے ثابت نہیں ہے. بہرحال اگلے ہفتے حدیث کرتاس پہ آپ سے بات ہوگی, صحیح ہے؟ صحیح ہے. کرتاس پہ جو حوالے آپ پچھلے ہفتے پیش کر چکے ہیں ان حوالوں پہ بات ہوگی. میرے مناظرے پہ مناظرہ نہیں ہوگا, موضوع ہوگا ابو بکر عمر کا اسلام. یہ تیار ہے؟ آپ تیار نہیں ہیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حوالے آپ نے پیش نہیں میں پابند نہیں ہوں کہ میں اپنے, دیکھو اس طرح نہیں ہے کہ میں نے یہ پروگرام آپ دے چکے ہیں, جو دلائل آپ دے چکے ہیں جن کی وجہ سے کتنے لوگ اعتراف کر لی اس شخص نے کہ ابو بکر عمر کا اسلام یہ ثابت نہیں کر سکتا. میں اگر وہ مسلمان تھے شیخ صاحب, آپ اہل حدیث ہیں, اب آپ کے کتب سے بخاری مسلم سے ترمذی سے آپ کے صحیح حدیث سے میں ان کا عدم اسلام ثابت کرتا ہوں. اللہ ثابت نہیں ہوتا. آپ جب بھی تو آ جاؤ, یہ لوگ دیکھیں گے نا, لوگ دیکھیں گے نا. میری بات سنیں, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, میں گزارش کر چکا ہوں کہ اگر وقتی طور پہ آپ کے کسی حوالے, ٹھیک ہے بھائی شیخ صاحب ابھی آپ سے وقت ضائع نہیں کریں گے. آپ جو ہے نا, آپ آپریٹر صاحب سے بات کریں جب آپ تیار ہو جائیں, جب آپ تیار ہو جائیں کہ ابو بکر عمر کے اسلام پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں, ویلکم ہے, آپ ادھر آ جائیں. گفتگو ہوگی اور جو گزشتہ آپ حوالے دے چکے ہیں ان کے متعلق ہوگی. ابو بکر عمر کا اسلام میں آپ کے ایک ایک حوالے کا رد کرنا چاہتا ہوں. میں بھائی صاحب جب مناظرہ ہوگا نا, مناظرہ ہوگا تو آپ کہہ دینا آپ کا یہ حوالہ باطل ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اس سے زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. یہاں پہ نیگوشیشن کرنا, مناظرہ کیسے کریں گے, اس پہ ابھی اس پہ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے, ابھی بہت سارا وقت ضائع ہوا. آپ جب تیار ہو جائیں حبیب صاحب کہ ابو بکر عمر کا اسلام یا حدیث قرطاس پہ مناظرہ, ٹھیک ہے نا, پھر آپ آ جائیں گے نا, آپ نے اس طرح بولا تھا, اس جملہ مثلا فلان جملہ بولا تھا, آپ اس پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ نے کتاب فلان عبارت اس طرح اس 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے یا پچھلے ہفتے آپ نے یہ عبارت اس طرح پڑھی, اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ اگر میں نے ایک عبارت پڑھی ہے تو اس وقت میں نے کس طرح اس کا ترجمہ, کس الفاظ کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا, ٹھیک ہے نا. یہ مجھے یاد تو نہیں رہتا. ہو بھی سکتا ہے کہ کہیں میں نے ترجمے میں غلطی کی ہو, لیکن میں اس پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے مناظرے پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں ابو بکر عمر کے اسلام پر. آپ علی ابن مدینی پہ نہیں کریں گے, بخاری مسلم پہ نہیں کریں گے, مناظرہ کریں گے ابو بکر عمر کے اسلام پر. بسم اللہ. جب آپ تیار ہو جائیں نا حبیب صاحب, ہم آپ کی خدمت میں حاضر.